رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected people, as I mentioned in my previous videos that Tawheed in Arabic means attributing oneness of Allah and describing Him as being one and unique, with no partner or peer in His essence and attributes. یعنی کہ اس کے وصف و جوہر کے اندر کسی کو شریک نہ لانا. So the Arabs say Wahid, Ahad and Waheed, all meaning one. Allah is Wahid. It means that He has no rivals or peers in any way. So Tawheed means knowing Allah is one, with none like unto Him. Whoever doesn't acknowledge Allah in these terms and doesn't describe Him as being one with no partner or associate doesn't believe in Tawheed. So with regard to the Shari'i definition of Tawheed, it means believing in Allah alone as God and Lord, and attributing to Him alone all the attributes of lordship and divinity. Dear viewers, today's our lesson is about Tawheed ki aqsam, the categories of Tawheed. So there are 3 categories of Tawheed. اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. قسم اول توحید ربوبیت، قسم دوم توحید الوہیت، قسم سوم توحید اسماء و صفات. ناظرین، توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کے پیدا کرنے اور کائنات کا مالک ہونے اور کائنات کا نظام چلانے میں اکیلا اور منفرد جانا جائے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں. اس کی دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 3 ارشاد خداوندی ہے: هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو. کیا بھلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دے سکے؟ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 17 میں کفار کے دیگر الہوں کی تردید میں ارشاد فرمایا: افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا بھلا جو پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا سمجھتے نہیں ہو؟ الغرض اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا. اللہ تعالیٰ عز و جل کی صفت خلق ان تمام مخلوقات کو شامل ہے اور ان امور کو بھی شامل ہے جو مخلوقات سے ظاہر ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے خالق واحد ہونے پر ایمان تبھی کامل ہوتا ہے جب انسان یہ ایمان رکھے کہ تمام مخلوقات کے افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اور اس نظریے پر بھی قرآنی دلائل موجود ہے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. یعنی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم کرتے ہو. یعنی کہ جو امور تم کرتے ہو، جو امور تم سے صادر ہوتے ہیں، مگر انسان سے جو برے کام اور گناہ صادر ہوتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں. یہ اس کی عظمت و شان کے خلاف ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ خالق اکیلا ہے، اسی طرح مالک بھی اکیلا ہی ہے. چنانچہ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کہ برکت والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات ہے اور وہ ہر چاہت پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اسی طرح
سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 88 میں فرمان خداوندی ہے، کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ فرمایا اے محبوب ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں کل اختیارات ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح کائنات کا خالق حقیقی صرف اللہ ہی ہے، اسی طرح کائنات کا مالک حقیقی بھی صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اور جن آیات و احادیث میں مخلوق کے لیے خلقت و ملکیت کا ذکر آیا ہے وہ مجازی اور عطائی طور پر آیا ہے۔ ناظرین، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کا مستحق سمجھا جائے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، کسی بھی غیر خدا کی عبادت نہ کی جائے۔ ناظرین، توحید کی یہی وہ قسم ہے جس میں مشرکین گمراہ تھے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا اور ان کے خون، مال اور علاقے حلال جانے، اور انبیاء علیہم السلام کو یہی دعوت دے کر بھیجا گیا اور کتابیں نازل کی گئیں کہ لوگ غیر خدا کی عبادت نہ کریں۔ ناظرین، اگرچہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات بھی اس کے ساتھ ہیں، مگر انبیاء کا اپنی قوموں کے ساتھ بڑا نزاع اسی توحید الوہیت میں رہا ہے۔ توحید کی قسم سوم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی وہ مبارک اسماء اور صفات عالیہ جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں اور وہ ان میں اکیلا اور منفرد ہے، جیسا کہ اس میں اللہ اور خدا اور حی اور قیوم ہے۔ باقی کچھ ایسے بھی اسماء ہیں جو خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہیں، جیسے سمیع و بصیر، رؤوف الرحیم، مؤمن وغیرہ۔ ناظرین، ان کا تفصیلی فرق قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کا صدقہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔